بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے روزے کی تعریف، روزے کی نیت کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی تھی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دوسری یہ بات کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں صرف اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے اسے انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر میں تیل لگانے، آنکھوں میں سرما لگانے یا خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتا ہے، اس صورت میں صرف مزی یا رطوبت جو ہے وہ نکلتی ہے تو ایسے شخص کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور آنکھ میں کوئی دوا وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی کے جسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تھوڑی سی کے آ جاتی ہے روزے میں کی صورت میں، یا زیادہ کے آ جاتی ہے لیکن بے اختیار آ جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر منہ بھر کے آ جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر کے آئی ہے اور باہر نکلنے کے بعد، منہ میں آنے کے بعد اس شخص نے دوبارہ اس کو نگل لیا تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے، اگر کوئی شخص ناک میں پانی یا دوائی ڈالتا ہے یا کان میں پانی یا دوا ڈالتا ہے تو اگر اس کا اثر جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچتا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر پہنچ گیا تو پھر اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے میں کوئی چیز کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، جمع کیا روزے کی حالت میں، تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس شخص پر روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی دے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کفارۃ الظہار، زہار کا جو کفارہ ہے۔ اب زہار کا کفارہ کیا ہے کہ پہلا کفارہ تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرے گا، اب غلاموں کا دور نہیں ہے۔ 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس میں ترتیب شرط ہے کہ غلام آزاد اگر نہیں کر سکتا تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا لیکن شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ پر جمع کیا اور انزال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء، یعنی کہ کسی شخص نے پانی پی لیا یا شربت پی لیا یا کھانا کھا لیا یا کوئی ایسی چیز جو دوائی کے طور پر اس نے پی لی یا کھا لی، تو اس صورت میں کیا روزہ ٹوٹنے کے بعد اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، یا پھر صرف ایسے شخص کے اوپر قضا لازم ہے؟ تو امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے شخص کے اوپر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں، جس نے کھانے پینے کے ذریعے سے اپنا روزہ توڑ دیا یا اپنا روزہ خراب کر لیا۔ امام ابو حنیفہ اور مالکیہ کے ہاں اگر کسی شخص نے کوئی چیز کھا پی کر بھی اپنا روزہ توڑ دیا تو اس شخص کے اوپر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب۔ تو لہذا ایسا شخص جو ہے وہ اپنے روزے کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اب کفارہ کون سا؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کفارہ کفارۃ الظہار والا۔
کہ یا تو غلام آزاد کرے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس میں ترتیب رکھی جائے گی، غلام آج کل کے دور میں ہے نہیں تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر استطاعت نہیں ہے 2 ماہ کے روزے رکھنے کی تو پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ تو تھی آج کی اس ویڈیو کے اندر روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر جماع یا کھانے پینے کے ذریعے سے اپنے روزے کو توڑ دیا تو اس پر قضا اور کفارہ لازم آئے گا یا نہیں آئے گا، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آج کے دور کے اندر جو کچھ نئے مسائل ہیں روزے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔